بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پاکستان تحریک انصاف پر سختیوں کا دور ختم نہیں ہوا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سختیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے، کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس صورتحال میں پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی یا مذاکرات کی طرف جائے گی؟ مذاکرات کے حوالے سے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جو پرو گورنمنٹ میڈیا ہے، وہ روزانہ اس طرح کی خبریں شائع کرتا ہے کہ اکثریت چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن عمران خان اس راستے پر جانا پسند نہیں کرتے۔ اب ہوگا کیا؟ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ اور پھر ایک بڑا اہم سوال ہے، جو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، وہ ان میں سے بہت سارے لوگ واپس بھی آنا چاہتے ہیں، کیا پارٹی انہیں واپس لے گی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے آج ہم کیا ہے، تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے، بڑے زبردست لیڈر ہیں، اور جو قومی اسمبلی میں ان کی تقریر تھی جب نو کانفیڈنس ہوا تھا عمران خان کے حکومت کے خلاف، تو وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ایک اسے تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ علی محمد خان صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ وعلیکم السلام سمی بھائی۔ میں سیدھا اس بات پر آؤں گا کہ آج ایک میٹنگ تھی آپ کی پارلیمانی، اس کے حوالے سے بہت ساری یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اندر بڑی زبردست بحث ہوئی، بہت سارے لوگ ان کے جو خیالات تھے وہ ایک دوسرے سے مل نہیں رہے تھے، اور کچھ لوگ کہتے تھے مذاکرات، کچھ لوگ کہتے تھے احتجاج، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خود ہمیں لاہ عمل کرنا چاہیے طے، کچھ کا خیال تھا کہ نہیں، جو عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایت آئے گی اسی پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ بیان فرمائیے کہ یہ کیا ہے سب؟ یہ زیادہ تر پروپیگنڈا ہے، حقیقت ہے؟ پارٹی کے اندر میٹنگ میں کس طرح کا ماحول تھا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو کل 14 اگست ہے، پوری قوم کو یوم آزادی مبارک۔ بہت سے سوالوں کے ساتھ کہ داغ داغ اجالا شب گزیدہ صاحب، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں، لیکن بہرحال بدقسمت ہوگا وہ شخص جو اپنی آزادی کی قدر نہ کرے، لیکن آزادی کا ثمر ابھی تک اس قوم کو ملا نہیں، اس ثمر کی تلاش ہی ہے۔ اسی وجہ سے اس قوم کا ایک موسٹ لوڈ سن، سیاست سے قطع نظر ہیرو ہے اس قوم کا عمران خان، شہزادوں کی طرح، جس کو نہ صرف اس کی ماں نے بلکہ اس قوم نے بھی رکھا۔ قوم نے دلوں میں جگہ دی، نظام نے اس کو زندان میں ڈال دیا۔ یہ نام ہے قوم کو شعور دینے کا، کو کھڑا کرنے کا۔ میں مانتا ہوں وہ انسان ہے، غلطیوں سے پاک صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی۔ لیکن عمران خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں شاید کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی جس طریقے سے انہوں نے نوجوان کو پاکستان کی محبت میں کھڑا کیا۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ کیوں کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ ہماری گورننس کی وجہ سے نہیں۔ میں صاف بات کرنے والا آدمی ہوں، اور میں خان صاحب کے سامنے بھی کرتا ہوں، پارٹی میٹنگ میں بھی۔ ہماری گورننس پہ بہت سے سوال ہو سکتے ہیں جب ہماری حکومت تھی، لیکن جو سٹینڈ عمران خان نے لیا کانسٹیٹیوشن کے لیے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے، کہ ہم اس ملک کو، جس طرح جناح تھے نا، جناح was a man of no nonsense. He was a no nonsense man. He was a man of few words, man of principle. وہ بھی ظلمت کے خلاف تھا، وہ بھی ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا۔ عمران خان بھی ڈکٹیشن نہیں لیتا، so he is paying the price۔ لیکن کیا وہ اس لیول کا جذبہ، لیڈرشپ اس کو، مطلب اگر لیڈر اندر ہے 600-700 دنوں سے، تو کیا اس کی لیڈرشپ بھی کھڑی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، لیڈرشپ کھڑی ہے، لیکن اس میں ایف اینڈ بٹس ہو سکے۔ اچھا، ایف اینڈ بٹس کیا ہیں؟ وہ اس پہ ہیں کہ ہر کوئی ایک بات پہ آپ کو 100% نہیں، 1000% گارنٹی سے کہہ سکتا۔ میں ظاہر ہے جماعت میں آئی تھنک آئی اسپینٹ میرے پاس جو سب سے قیمتی اثاثہ تھا، میری یوتھ، وہ میں نے دے دی ہے ایک طرح سے۔ میں نے یہ چیز دیکھی ہے آج کی پارلیمنٹری پارٹی کا، بتاتا ہوں، میں ایک شخص بھی نہیں دیکھتا جو نہ چاہے کہ عمران خان صاحب باہر نہ نکلیں۔ رائے کا اتفاق ہو سکتا ہے،
کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ہمیں احتجاج کی طرف جانا چاہیے, کوئی کہتا نہیں ہمیں ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے. ایوری بڈی وانٹس عمران خان آؤٹ. بہت سو کو یہ لگتا ہے کہ گفتگو سے مسئلے کا حل نکلے گا, بہت سو کو یہ لگتا ہے کہ گفتگو سے مسئلے کا حل نکلے گا. کچھ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جب تک احتجاج نہیں ہوگا آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. میری سوچ یہ ہے کہ احتجاج ایک جماعت کا بنیادی حق ہے. اگر آپ اس سے ایک پولیٹیکل احتجاج کا حق لے لیں وہ کچھ نہیں کر سکتی, لیکن ڈائلاگ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں اس بات کے حق میں بالکل نہیں ہوں. میں نے پھر اپنی یہ رائے کا اظہار کچھ جو ہمارے 2-3 سینئرز ہیں, ظاہر ہم ایک ہی سینئرز کیا ہیں, سوائے اسد قیصر صاحب ہی از دا موسٹ سینئر. میں نے ایک بات گور صاحب ان تک کنوے کی, کہا دیکھیں میں اس بات کے سرے سے حق میں نہیں ہوں کہ جب تک خان صاحب ڈائلاگ کی اجازت نہ دیں ہم تھوڑی سی بھی انگیجمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے آپ کی انگیجمنٹ میں وزن نہیں ہوگا اگر پیچھے خان صاحب کھڑے نہیں ہوں گے. تو اس لیے بات سوری میری کافی لمبی ہوگی, بس 1-2 لائنیں بول کے پھر آپ جو حکم کریں گے میں حاضر ہوں. محترم سپیکر صاحب نے, ایاز صادق صاحب نے شاید 2 دن پہلے میرے خیال میں آفر کی کہ 1-2 نام آپ دے دیں تو آپ بیٹھ جائیں گفتگو شروع کریں. میں اس طرح اس کے حق میں نہیں ہوں. میں ڈائلاگ کے حق میں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کا دروازہ کھلے گا اڈیالہ سے. اگر ہم سے کسی نے بات کرنی ہے تو ہمیں کم از کم اپنے لیڈر تک رسائی تو دیں. if you are sincere, اگر آپ مخلص ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی انداز میں نکلے, جو میں بھی چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی کیسز ہیں سمیع صاحب, آپ اور میں, ہم تو بے شمار بار عدالت میں گئے ہیں, کبھی آپ کو چھوڑتے تھے کبھی مجھے چھوڑتے تھے, لیکن میں نے سمیع صاحب عدالت کے اندر اڈیالہ میں القادر کیس کے دوران خان صاحب کو, یہ میرے رائٹ پہ خان صاحب بیٹھے تھے, ان کے رائٹ پہ بشرا بی بی تھی, میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ مجھے ان عدالتوں سے اس وقت کی جو نچلی عدالتیں ہیں کوئی امید اس لیے نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد سارا نظام جو ہے وہ اب پتہ نہیں کدھر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت مخلص ہے کہ ڈائلاگ ہو, تو کیا امر مانے ہے کہ علی محمد کو, اسد قیصر کو, عامر ڈوگر کو, بیرسٹر گوہر صاحب کو یا سلمان اکرم راجہ, کسی کو بھی یا ہم کو ایکسس دیں, عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں. حکومت یہ کہہ رہی ہے, یہ ان کا موقف ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی بات کریں گے, ہم اس کے جواب میں کوئی بات کریں گے, خان صاحب جو حکم دیں گے ادھر پہنچا دیں گے. اب اگر خان صاحب کی نالج میں ایک بات نہیں ہے, علی محمد جا کے بیٹھا رہے, عامر ڈوگر جا کے بیٹھا رہے, ڈز اٹ ہیو اینی ورتھ؟ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے اور یہی تھا. اچھا اس میں پھر give us access to IK in Adiala. Once we meet our leader, then we will be in a position to talk to you. ٹھیک ہو گیا, لیکن یہاں پر پرابلم یہ آ گئی کہ ایکسیس تو مل نہیں رہی. اب اس کا مطلب ہے لاک ہے. اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ پی ٹی آئی کے سامنے مسئلہ تو یہ ہے, آپ نے تو بڑی ایک آئیڈیل سچویشن بیان کی, ایکسیس ہو جائے, پتہ چل جائے. یہ تو پچھلے 6-7-8 مہینے سے صورتحال یہ ہے کہ ایکسیس بالکل نہیں ہے. سینٹ کے کون سے امیدوار بنائے جائیں گے, کنہوں نے الیکشن لڑنا تھا, وہ بھی سارا کنفیوژن کا شکار رہا. ابھی تحریک چلانی ہے, کب چلانی ہے, کیسے چلانی ہے, وہ بھی کنفیوژن, اس لیے کہ خان صاحب تک ایکسیس ہی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں پارٹی اب کیا کرے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے پاس ایک راستہ ہے. دیکھیں وہ تو آئیڈیل بات ہے نا کہ حکومت مذاکرات کی دعوت دے. ہم نے ان کو کہا, یا میری رائے یہ ہے, دس از مائی پرسنل اوپینین, اف یو آر سیریس گیو اس ایکسس ٹو IK, لیٹ اس میٹ اوور لیڈر. اچھا وہ نہیں ہوتا, ہمیں راستہ نہیں دیتے. ہمارے پاس ایک قانونی آئینی راستہ ہے. ہمارا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ خان صاحب کے وکیل ہیں, محترم راجہ صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب بھی خان صاحب کے وکیل ہیں. علی ظفر صاحب بھی خان صاحب کے وکیل ہیں, جو پارلیمنٹری لیڈر ان سینٹ. یہ کسی نہ کسی طریقے سے عدالت میں اپنا کیس کے دوران جا سکتے ہیں. موقع ان کو کم ملتا ہے, گور صاحب کو مل جاتا ہے, کبھی مجھے ملتا تھا, لیکن اٹس بین 9 months now. 24 نومبر کے احتجاج کے بعد مجھے انہوں نے, ہر کسی کو موقع ملا ہے. یہ بات ضرور سمیع صاحب آپ ہائی لائٹ کیجئے, ہر کسی کو موقع ملا ہے, چاہے فیملی ممبرز ہوں, ان کو بھی نہیں, علیمہ آپا کو تو نہیں چھوڑتے, لیکن کچھ نہ کچھ چلو ان کو کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے. کوئی وکیل, I am the only one who has been singled out for the last 9 months now. تو ہم میں سے کوئی بھی چلا جاتا ہے وکیل, وہ خان صاحب کو میسج دے سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, اگر ہماری سسٹرز جو خان صاحب کی سسٹرز جاتی ہیں, ظاہر وہ پولیٹیکل نہیں ہے, وہ اس طرح سے چیز شاید سامنے نہ رکھ سکیں جس طرح اسد قیصر رکھ سکتے ہیں یا
جس طرح کوئی اور پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ عامر ڈوگر رکھ سکتے ہیں، یا عمر ایوب تو چلو اب ان کو سزا دے دی ہے، وہ تو بیچارے اب اڈیالہ کے پاس نہیں آ سکتے. اچھا لیکن دیکھیں یہ جو آپ بیسیکلی جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کے جو رابطے ہیں جو کوئی جائے اندر اور عدالتی کارروائی کے دوران بات کر لے، تو وہ جو ایک انٹینشن ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ تو نظر نہیں آ رہی، تو جس سے ایسے مذاکرات جو ہیں وہ کسی طرف جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے، وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی نتیجہ خیز ہوں گے. میرا آپ سے ایک اور سوال میں ایک بات میں کر لوں. جی، کل اتفاق سے جو ہمارے وہ ہیں اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر نون کے جو ہیں طلال چودھری، طلال صاحب کا میں نے ایک انٹرویو کا کلپ سنا، بلکہ کافی سارا سنا، تو اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ ساری سیکیورٹی اور کھاتا جو ہے وہ پنجاب، جو بھی صوبائی حکومت ہے آف کورس پنجاب یوز ٹاک اباؤٹ، وہ کرتے ہیں. اڈیالہ میں ایکسس ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات کی ہے جو ظاہر ذمہ دار عہدے پہ ہیں، کیونکہ اگر حکومت ڈائلاگ میں سنجیدہ ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ مرکزی حکومت، ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان اسی فیملی سے ہیں جس فیملی سے ان کی وزیر اعلیٰ خاتون جو ہیں مریم صاحبہ ہیں، تو مرکزی حکومت کا اپنے سابق وزیر اعظم تک ایکسس نہیں ہے یا ایکسس نہیں دے سکتے. یہ کیسی بات ہے؟ تو ان حالات میں جب اس طرح کی باتیں ہیں تو مذاکرات تو آؤٹ ہو گئے، مذاکرات کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو گیا، جو آؤٹ ہونے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ابھی بظاہر ہے نہیں. یہ تو مانیں گے آپ کہ بظاہر ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. دیکھیں نا، دیکھیں یہ بات بھی پلیز آن ریکارڈ آ جائے، ہمارے اینڈ پہ نہیں ہے کوئی کمزوری. دیکھیں خان صاحب پہ ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں، خان صاحب نے فلانا کر دیا، یہ کر دیا، یہ نہیں سنتا بات. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. جب حکومت نے کہا آپ وفد بنائیں، خان صاحب نے بنایا. آپ اس بات کی گواہ ہیں، دسمبر 22 کو خان صاحب کی بنائے وفد کی میٹنگ ہوئی، 1-2 میٹنگز ہوئی. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی مذاکرات کی کوششیں ہوئی، پی ٹی آئی ملی، لیکن نتیجہ خیز ملنے نہیں دیا نا. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. ہماری کمیٹی جب بنی، جب حکومت کے ساتھ بیٹھی، وہی مذاکراتی کمیٹی جس میں شبلی فراز، عمر ایوب صاحب، صاحبزادہ مدرس صاحب، یہ سارے لوگ تھے، ان کو اپنے پی ایم تک ملنے ہی نہیں دیا. تو پھر آپ اس میں سیریس کیسے ہیں؟ ہم پہ پھر الزام نہ لگائیں کہ ہم مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہوتے. خبر جو سرکاری جو لوگ پی ایم ایل این کے نزدیک ہیں، وہ جو صحافی ہیں وہ ایک خبر دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اکثریت ہے لا میکرز کی، وہ اس جو پوزیشن ہے خان صاحب کی کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوں گے، کسی اور سے نہیں ہوں گے، اس پوزیشن سے وہ خوش نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم بالکل ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ جو ایک اس وقت جو سٹینس ہے جس میں وہ بالکل کسی طرح سے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جو ہے یہ غلط پالیسی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، یہ کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ ایم این ایز کی اکثریت کیا واقعی اس طرح سوچتی ہے جیسے پورٹرے کیا جا رہا ہے حکومتی جو پرو گورنمنٹ صحافی ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں سمیع صاحب، ہم میں سے شمولی میرے، ہم سب کے آپ کی جو کمیونٹی ہے، ہم ایک ہی کمیونٹی ہے، پولیٹیشین اور جرنلسٹ، رابطے ہوتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جناب یہ میری طرف سے ذرائع سے چلا دو، آف دا ریکارڈ. میں کہتا ہوں کہ وہ بات جو آپ کسی ساتھی دوست صحافی سے ذرائع سے چلواتے ہیں جس سے پارٹی کے موقف کو نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی ایک غداری ہے. ہاں، آپ وہ چیز جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا موقف مضبوط ہوتا ہے، آپ بے شک کوئی آپ کا ساتھی آپ سے پوچھے، کوئی دوست پوچھے، آپ وہ بات کریں. لیکن میرا ایک اصول ہے، دیکھیں جو پارٹی کے فیصلے ہیں، میٹنگ ہو گئی، اس کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو اعلامیہ میں بھی آتے ہیں، وہ جو پبلک پوزیشن پارٹی لے لیتی ہے وہ آپ ضرور بتائیں. اندر جو ڈسکشن ہوئی ہے دیٹ از پریوی، دیٹ از پریویلیج، وہ اس محفل کی امانت ہوتی ہے. وہ جب آپ بتاتے ہیں، آپ پارٹی کی سیکریسی آؤٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، تحریک انصاف میں کسی کی کیا جرت ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ ڈرتے ہیں، احترام ہے، خان صاحب کا احترام ہے، وہ ایک لیڈر ہیں. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہم ان سے نہیں، ان سے مذاکرات کریں گے؟ لیکن اندر ڈبیٹ ہوتی ہے، اٹس اے پولیٹیکل پارٹی، سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، کیونکہ سب کو یہ فکر ہے کہ یار ہمارا لیڈر 75 سال کی عمر میں یا 73 سال کی عمر میں، ہی از بیہائنڈ بار فار دی لاسٹ 2 ایئر، وی وانٹ ٹو گیٹ ہم آؤٹ، کسی طریقے سے آؤٹ، ان کو لے کے آئیں. احتجاج کی جہاں تک بات ہے، احتجاج پارٹی نے ورکر نے کیا، لیکن جب سامنے سے پوائنٹ بلینک گولیاں ماری جا رہی ہوں،
دنیا بھر کی کون سی سیاسی جماعت ہے جو سیدھی سنگینوں کے سامنے گولیاں چل رہی ہوں اور وہ کہیں کہ رہا کرو رہا کرو؟ اچھا یہاں پر علی امین یہاں پر یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن علی امین صاحب کے بارے میں بہت سارے ورکرز یہ گلہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ جو احتجاجی تحریکیں تھیں ان کا انجام ہوا، جیسے وہ چھوڑ کے چلے گئے 2-3 دفعہ، اور جہاں پر مذاکرات کی بات تھی وہاں پر وہ نہیں کھڑے ہوئے، اس سے بڑا نقصان پہنچا، لوگ ڈی مورلائز ہوئے اور اب اس کے بعد وہ اعتبار نہیں کرتے۔ آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں اس پہ تو آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ اور پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن شارٹ بتاتا ہوں۔ دیکھیں 24 نومبر کا احتجاج واز دی واٹر شیڈ، اتنا مجھے پتا ہے کہ پارٹی کا فیصلہ تھا، پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم اسلام آباد سے اندر انٹر نہیں ہوں گے تاکہ ان پہ پریشر پڑے اور خان صاحب کی ریلیز کا راستہ کھلے۔ ٹھیک، جو بھی وجہ تھی میں اس پہ نہیں جاتا کہ ٹھیک۔ پھر وہ ان کو ڈی چوک لایا گیا، ڈی چوک آئے۔ اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ سی ایم صاحب کا جتنا مجھے اندازہ ہے، گنڈا پور صاحب کا، ہی واز ناٹ ان دی فیور آف کراسنگ چنگی نمبر 24 ہے کہ کیا ہے ٹھیک کہ ہے، وہ موٹر وے سے ادھر نہیں آنا چاہتے تھے، آنا پڑا، وہ اس کو چھوڑیں اس بات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلے آدمی نے اپنی کوشش کی ہے، ٹھیک ہو۔ لیکن اگر ایک طرف اسٹیٹ کی پوری دیکھیں، نہیں، میں آپ کا جواب سمجھ گیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی امین نے پوری کوشش کی لیکن کیونکہ آگے اسٹیٹ تھی اس لیے کامیابی نہیں ہوئی۔ اچھا میرے پاس میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں آپ اگر سے۔ حکومت نے اس حد تک فیصلہ کر لیا کہ وہ گولیاں جو چلی جی 9-10 تو میں فاتحہ پہ گیا نا، ٹھیک، ہری پور، ایبٹ آباد، میرے مردان میں، چارسدہ میں، ادھر یہ ڈرال صاحب جو تھے زلفی کے حلقے میں گیا ہوں، یہ ان کو کس نے مارا؟ ٹھیک ہو گیا، شہید جو نہیں ہوئے۔ یہ بات صحیح ہے۔ اگر حکومت نے اس حد تک فیصلہ کیا ہے کہ جتنی گولیاں چلی، جو شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے 200 سے زیادہ ہیں، مطلب 200 سے زیادہ بندوں کو گولیاں لگنے کا کیا مطلب ہے؟ علی امین صاحب مطلب یہ ہے کہ بائی اینی مینس علی امین صاحب میں سوری علی محمد خان صاحب، میں آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کا موقف لینا تھا وہ آ گیا۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ کل کس طرح آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کیا ہدایت ہیں؟ یہ احتجاج ہے، جشن ہے، یوم تجدید آزادی ہے، اس کو کیسے بیان کریں گے؟ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ اس موقع پر احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ ذرا بیان فرمائیے کہ کیا ہدایات کیا ہیں، کل ہوگا کیا؟ پاکستان کے دشمن تو بارڈر سے پار بیٹھے ہیں۔ ٹھیک، پاکستان کے دشمن تو وہ ہیں جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی شہادتیں بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک، خدارا یہ جو اگر سوچ ہے حکومت کی تو ہوش کے ناخن میں۔ جی۔ لیکن احتجاج نہیں ہے، اس پہ کافی سوچ وچار ہوا ہے۔ یوم آزادی کے دن احتجاج نہیں ہوتا، سب نے مل کے نکلنا ہے، جس طرح پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہے، سلمان راجہ صاحب نے یا گور صاحب نے یا اعظم سواتی صاحب نے یا اسد قیصر صاحب نے قومی اسمبلی میں، ہم سب نے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان زندہ باد کی ریلیز ہوں گی، آزادی ریلیز ہوں گی، ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا ہوگا۔ آزادی کا دن ہم منائیں گے، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ ہم اس آزادی کو وہ آزادی بنائیں گے جو جناح کا خواب تھا، جو اقبال کا خواب تھا، وہ حقیقی آزادی جس میں رول آف لا ہو، جس میں غریب اور امیر کو قانون اور آئین ایک نظر سے دیکھے، جس میں کوئی اشرافیہ کا وہ تصور نہ ہو، ایک آزاد، ایک مضبوط ترین ایک اسلامی جمہوریہ۔ تو بالکل کل آزادی کا دن ہے، تحریک انصاف پروٹیسٹ کا لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جو پارٹی کی ڈائریکشن ہے۔ ہم یوم آزادی منائیں گے، کچھ لوگ آج رات بھی منائیں گے، کچھ لوگ آج رات کی آزادی کی ریلیز کریں گے، کچھ کل دن میں کریں گے، لیکن میسج یہی ہے کہ آزادی ریلیز ہیں، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ جس مقصد کے لیے عمران خان قربانی دے رہے ہیں، ہم سب نے دی ہے، ہم سب نے جیلیں کاٹی ہیں، اور وہ یہ ہے وہ حقیقی آزادی جو بیرسٹر محمد علی جناح کا خواب تھا۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان۔ تحریک انصاف جو ہے وہ یوم آزادی پر جشن منائے گی اور اس بات کا عہد کرے گی کہ حقیقی آزادی جو ہے اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ۔